ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لکل شیء طریق وطریق الجنہ العلم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں، 86 سے لے کر 91 تک پڑھی گئی ہے۔ ان کے مطالب یوں ہے: کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت دے گا جو قوم ایمان لانے کے بعد اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرتی ہے، اللہ کے ساتھ مشرکانہ عقائد اختیار کرتی ہے۔ ایک ہے عقیدے میں مشرکانہ عقیدہ اور ایک ہے عمل سے اعراض کرنا، یعنی عملی کفر سے مراد انکار کے ہے۔ تو کیسے پروردگار اللہ رب العالمین ایسی قوم کو ہدایت دے گا جو قوم ایمان لانے کے بعد انکار کرتی ہے، کفر کرتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے، عمل سے اعراض کرتی ہے۔ کیسے ایسے قوم کو اللہ رب العالمین ہدایت دے گا جبکہ یہ شہادت دے چکے ہیں کہ اللہ کے رسول حق ہیں، وشہدوا ان رسول حق، رسول حق ہے۔ ایسے قوم، ظالم قوم کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے۔ ایسے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری سے مراد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جانا۔ تو جب یہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں، اس غضب میں، اس اللہ کے عذاب میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ سے مراد عقیدے کو نہیں چھوڑے، مسلمان ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، جھبا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مشرکانہ عقائد ویسے کہ ویسی ہے، پھر اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں۔ یہ خاص بات ذہن میں بٹھانا ہم، توبہ سے مراد وہ توبہ ہے جو پچھلے جو عقائد مشرکانہ تھے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ کے طریقے کی روشنی میں جائزہ لے کے یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، اب تک میں جو گرفتار تھا اس سے میں باز آ جاؤں، توبہ کروں، تو یہ توبہ
تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتے ہیں، تو بے شک اللہ رب العالمین کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرما دے گا۔ بے شک جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا، پھر اس کفر میں، اس انکار میں جمے رہے، عقیدے کی عمل کی کوئی اصلاح نہیں ہے لیکن جمے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایسے لوگ کیا ہے؟ ضالون، ان کے وہ کوئی بھی جو ہے نا مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو کوئی مہلت ان کو نہیں دی جائے گی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جو ایمان کے بعد انکار کرتے ہیں اللہ کے الہ واحد ہونے کا، اللہ کی کتاب کی روشنی میں اصلاح نہیں کرتے، تو اس پر کفر پر جمے ہیں اور قائم ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے، اور یہ مہلت، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ہم الضالون۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اور انکار ہی کی حالت میں جان دی، موت آ گئی، اگر یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر بھی اگر ان کے پاس سونا ہوگا، ولو ارض، سمجھ لو کہ سونا، ویسے تو سونا نہیں ہوگا وہاں پر، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اگر زمین بھر بھی اگر سونا ہوگا، اللہ کے اس عذاب سے اگر بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کی آگ میں، اور وہاں پر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، جنت اگر تم کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا علم، کتاب کی روشنی میں کتاب کا علم حاصل کرو۔ تو دیکھیے بلا چوہ چرا وقت کو ضائع کرے بغیر اس موضوع پر بات کرنا بیحد ضروری ہے، اس لیے اللہ ماشاء اللہ مسلمان اس عقیدے میں مبتلا ہے کہ ہم ایمان لائے، الحمدللہ بہت بڑا شکر ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے، رائٹ، ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا یہی مسلمانیت ہے؟ ہم غور کریں، ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے عقائد کیسے ہیں، ایمان ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ ایمان میں خلط ملط اگر ہم کر رہے ہیں، ایمان شرک سے خلط ملط ہے، تو پھر ہمارے سارے نیک اعمال اللہ کے بارگاہ میں ہبط کر لیے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسی کی سنگینیت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا، شرک کی جو سنگینیت ہے، اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 پیغمبروں کا سلسلے بیان سورہ انعام کی 86 نمبر کی آیت پر اوپر سے آ رہا، یہ میرے ہدایت یافتہ بندے ہیں، اگر یہ میرے ہدایت یافتہ بندے بھی اگر شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال کو ہبط کر لیتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 65، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے وحی کے ذریعے انبیاء کو نصیحت کی، اور آپ کو بھی ہم نصیحت کر رہے ہیں، اگر آپ پیغمبر ہونے کے باوجود اگر اللہ کے ساتھ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور ہبط کر لیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی تو تعلیم اللہ کے رسول ہم کو نہیں دیے، انبیاء کرام نہیں دیے، تو اس کی سنگینیت کو اللہ بتا رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس سنگینیت کو جو ہے ایزی لیا جا رہا، ہلکا لیا جا رہا، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غور کریے
ایمان والے. پھر دوسری بات، میں ایک ایک کر کے ہو سکا تو تھوڑا کچھ مثالوں کے ذریعے کچھ ایسے عقائد ہمارے مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں جو ہم کو جہنم کے حوالے کرنے والے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں. جیسے اہل کتاب کا عقیدہ تھا کہ چند دن جل کے نکلیں گے جہنم میں، چند دن جل کے جنت میں جائیں گے. آج مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے چند دن جل کے نکلیں گے. اور بزرگان دین جو قرب الہی کا ہمارے ذریعہ ہے، ان سے ہماری جو نسبت ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے نا جنت میں جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ ان سے نہیں دیکھا جائے گا، وہ بھی جہنم میں ہاتھ ڈال کے جو ہے نا سفارش کر کے نکال لیں گے. یہ عقائد کس کے تھے؟ اہل کتاب کے تھے. اللہ ماشاءاللہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ عقائد آ گئے. یہ ایمان کے بعد کیا ہے؟ آئیے اس آیت کی طرف. اللہ رب العالمین کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جو قوم ایمان لانے کے بعد اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرتی ہے. اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے ضرور، لیکن شرک کے ساتھ. اللہ بھی ہے، اللہ کے دوسرے بندے بھی ہیں، مردہ اور غائب ہستیاں ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اعمال کا وسیلہ، اعمال کا واسطہ، افراد کا وسیلہ ہے ہمارے پاس. تو یہ ایمان کے بعد کیا ہے برادر؟ کفر ہے. اسی لیے کفر ہے، انشاءاللہ اس پر ہم غور کریں گے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، عموماً ایمان والے سمجھ کر یہ عقائد میں مبتلا ہو کر سمجھ رہے ہیں کہ پھر بھی ہم ایمان والے، تو پھر ایمان والے باقی رہتے مشرک ہو جائیں گے نا. کیوں ہو جائیں گے مشرک؟ اسی لیے ہو جائیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 80 پڑھیے، 81 پڑھیے، 82 پڑھیے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ رب العالمین قانون عذاب اور قانون مغفرت کو بتا دیے. یہ کہتے ہیں کہ چند دن جل کے نکلیں گے ہم، جہنم کی آگ ہم کو چھوئے گی نہیں مگر چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد نکل کر جنت میں جائیے. ان سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی بانڈ، پٹا، ایگریمنٹ لکھا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے وعدہ کیا ہے چند دن جل کے نکل کے جنت میں جائیں گے؟ یہ ایسی باتیں اللہ پر منسوب کر رہے ہیں جس کا علم ان کو نہیں. واقعی اللہ ان سے ایسا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کے متعلق ایسی باتیں گھڑ رہے ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے. برے تو کس کی بات ہے برادر؟ یہودیوں کی بات ہوئی نا. اگلا گرا پچھلا ہوشیار. اگر ہم یہ آیت کو ریفرنس بنا کر، دلیل بنا کر کسی ایسے مسلمان جو مشرکان عقیدے میں گرفتار ہے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بول رہے ہیں یہ یہودیوں کے متعلق ہے. کتاب میں اللہ رب العالمین سابقہ امتوں کے واقعات کو اس لیے بتائے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے پروردگار ہم کو جنت کو جانے کا سیدھا راستہ بتا، وہ راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں. وہ راستے پر مت چلا جو تیرے جو ہے غضب کے مستحق ہوئے، جو گمراہ ہوئے، وہ ماتوب ہوئے. وہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے نا. ہم سے جو پچھلے سابقہ امتوں کے واقعات کو بتا رہے ہیں. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سورہ حشر کی آیت ہے. اے ایمان والوں، قیامت تک کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جیسا مت ہو جانا جن کو پہلے کتاب دی ہے اللہ. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ آل عمران کی آیت ہے. اے ایمان والو، ان لوگوں کے جیسا مت ہو جاؤ جنہوں نے بینات، کھلے احکامات، واضح احکامات، یہ کرو یہ مت کرو، آ جانے کے بعد اختلاف کیا. آج اختلاف کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر ایمان والے چل رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ
دردناک عذاب کی وعید سنا رہے ہیں. پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے باقی نہیں رہتے برادر. یہ موقع اللہ رب العالمین دیے ہیں، اس کو غنیمت جاننا ضروری ہے. اسی کی جو ہے تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین. تو یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، یاد رکھیے. ایک اور بات میں عرض کر دوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 بنیادی اہمیت کی حامل ہے بات. جو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول پر جادو ہوا، اللہ کے رسول کو نقصان پہنچایا گیا، آپ فلق اور ناس پڑھ لیے، پھونک لیے، گرہ جو باندھے ہوئے تھے گھیٹیاں کھل گئی، آپ صحت یاب ہو گئے، یہ آیت کی روشنی میں وہ عقیدہ جھوٹا ہے. غور کریے، آپ تدبر کریے. سورہ مائدہ آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے، آپ لوگوں تک یہ بات قرآن کو پہنچا دینا. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ نے منصب رسالت کو ادا نہیں کیا، آپ نے ڈیوٹی ادا نہیں کی. اور جب یہ کام آپ کرتے رہیں گے، جب تک کہ یہ قرآن کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. غور کریے پھر سے بات، میں اس پوائنٹ پہ جو ہے نا توجہ دلانا مقصود اور مطلوب سمجھ رہا ہوں. جب تک کہ آپ کا رسالت کا کام مکمل نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بھی انسانیت، کسی کی بھی جو ہے نا شر سے ہماری حفاظت آپ کے لازم ہے. ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو پھر برادر، رسالت کا کام ہو رہا ہے، پھر آپ پر جادو ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ روایات کی روشنی میں یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی بیوی کے پاس گئے تو کوئی بیوی کے پاس نہیں گئے، سمجھ رہے ہیں. آپ کے اندر بھول پیدا ہو رہی ہے. آپ میں کوئی روایت میں یہ ہے کہ 6 مہینے تک علیل تھے آپ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک یہ اثر رہا. پھر اس دوران میں جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس کا کیا حال ہے؟ غور کریے. آپ کی اوپر جو نقصانات کا جو اندیشہ ہے، جو شر ہے، ان سارے شر سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے. بشری تقاضے تو ہے. آپ کے دانت بھی جو ہے نا ٹوٹ گئے جنگ میں، آپ کو بھی جو ہے تکلیف ہوتی، آپ کو بھی بخار آتی. یہ بشری تقاضے ہر پیغمبر کو ہے. لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جب تک کہ رسالت کا کام تکمیل کو نہیں پہنچے گا، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری، جو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ہمارے ذمہ ہے آپ کی حفاظت کرنا. پھر دین کی حفاظت کہاں ہوئی برادر؟ غور کرنا. یہ سارے مشرکانہ عقیدے ہیں. انہی عقیدوں سے اللہ تعالی ہم کو آگاہ کر رہے ہیں. کیسا اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت دے گا جو قوم ایمان لانے کے بعد کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، انبیاء ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان مشرکانہ ہیں، عمل سے اعراض ہے، بدعت ہے، رسومات ہے. تو پھر کیسا اللہ تعالیٰ اسی قوم کو ہدایت دے گا جبکہ تم حق جانتے ہو کہ رسول حق ہے، تمہارا ایمان ہے رسول پر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ان کے ایمان کی اور عمل کی نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ پر ایمان لائے، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، پیغمبر جھوٹے ہیں بولے اللہ. پھر وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. سورہ نور کی آیت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. مسلمان کہہ رہے ہیں، سب مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن ایمان میں شرک ہے اور عمل میں کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، میلاد النبی منا رہے ہیں، ذکر و اذکار کے مختلف طریقے ہیں، صحابہ کے طریقے کے خلاف عمل ہے، نیکی اور ثواب کے خود ساختہ طریقے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اللہ پر ایمان ہیں، آخرت کے دن پر ایمان ہیں، لیکن جب ان میں کے ایک فریق کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ یہ پہلتوی اختیار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں. ہرگز ایمان والے نہیں ہوتے. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہے؟ ایمان والے باقی ہوتے. تو کیسا پروردگار ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے،
ہر قسم کی نافرمانی کفر کے دائرے میں آتی ہے، جبکہ شہادت دے چکے ہیں کہ رسول حق ہیں۔ ایسے قوم کو اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری سے مراد جہنم کے حوالے ہو جانا۔ اور اس جہنم کیا، اس میں سزا کیا ہے ان کی؟ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اس تصور میں بھی نہ رہیے اے مسلمانوں، یہ عقیدہ اختیار کرنے والے کہ جہنم کی آگ میں چند دن جل کے نکل کے جنت میں جائیں گے، یہ آیت ان مشرکان عقیدے کی نفی کر رہی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، ان کے اس آگ میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ جلد کو بدل دیں گے اللہ تعالیٰ، پھر دوسری جلد چڑھائیں گے تاکہ عذاب کا شدید مزہ چکھے۔ عذاب میں اضافہ ہوگا، عذاب میں ہلکا نہیں ہوگا۔ اگر انہیں جہنم سے نکل گیا تو پھر جنت میں چل گیا تو کیا ہو گیا؟ پھر اللہ کی بات جھوٹی قرار ہو گئی، اللہ ظالم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر امتحان بالغیب کا معاملہ ختم ہو گیا نا برادر۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غور نہیں کر رہے ہیں، ہم تدبر نہیں کر رہے ہیں، ہم تفکر نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی باتوں میں، چکنی چپٹی باتوں میں چلے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کو فرقان نہیں بنا رہے ہیں، فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی، صحیح اور غلط، ہدایت و گمراہی کو فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ لیکن قرآن کو ثواب کے لیے جو ہے نا جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا رہا، تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ ایسے ہی مشرکان عقائد میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ان کی ساری باتیں جھوٹ، اہل کتاب کی بھی جھوٹی آرزویں کام نہیں آئے گی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آئے گی، امت محمدیہ، اے امت محمدیہ، نہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آئے گی، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آئے گی۔ جو برائی کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرے گا، ضرور وہ اس کا بدلہ پا کر رہے گا۔ ایسا بدلہ دینے میں، ایسا بدلہ پانے میں پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں روک سکتی۔ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کس جھوٹی آرزو میں مبتلا ہیں ہم؟ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو پھر اللہ آگے فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، عقیدے اور عمل کی اصلاح کی کوئی جو ہے ہم کو توجہ نہیں ہے، توبہ نہیں کر رہے ہیں، استغفار نہیں کر رہے ہیں اللہ سے، سچی توبہ کر کے ان مشرکانہ عقائد کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، انبیاء کی جو سنت ہے، اسوہ ہے، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، اس کی روشنی میں ہم عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے تو بے شک اللہ تعالی ہم کو معاف کرے گا۔ لیکن معافی کب تک ہے برادر؟ وہاں جانے کے بعد ایک حدیث میں، روایت میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سردار رہیں گے سب کے، آپ سجدے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھو اے نبی، آج جو مانگیں گے وہ چیز شفاعت کی جائے گی آپ کی۔ تو پھر اور ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے پیغمبر دعا کر لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دعا اٹھا کے رکھے قیامت کے لیے، حشر کے میدان میں آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، بلکہ یہ جو ہے نا دلیل بنا رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ان آیات کی روشنی میں موت تک موقع ہے، مہلت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ یقیناً جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ اور نہ کیا اوپر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں پھر جس پر موت واقع ہو گئی، جس نے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں جان دی، توبہ نہیں کرے،
اور اس جھوٹی آرزو میں ہے کہ انہوں بچا لیں گے انہوں بچا لیں گے. کہاں بچائیں گے برادر؟ اللہ کی یہ آیت جھوٹی ہو گئی پھر. نعوذ باللہ من ذالک. بے شک جنہوں نے انکار کیا اور انکار ہی کی حالت میں عقیدے اور عمل کی اصلاح کیے بغیر اس جھوٹی آرزوؤں میں اس توقعات کے تحت مر گیا کہ کوئی رسول بچا لیں گے, کوئی بزرگان دین بچا لیں گے, اللہ نکتہ نواز ہے, رحم کرنے والا ہے, تو مر گیا, کفر کی حالت میں جان دی. ایسے لوگ اللہ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا ہوگا, سونا فدیے میں دے کر اللہ کے اس عذاب سے بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی وہ اللہ. اب آئیے آپ روایتوں میں جو کنٹرڈکشن ہے میں اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود اور مطلوب سمجھتا ہوں اور اہم ہے ہمارے لیے. اللہ کی کتاب کی روشنی میں روایت کو جانچنا پڑے گا. کوئی بھی روایت اللہ کے رسول کے نام پر منسوب کرتے ہوئے آئے تو واقعی اگر وہ عقیدے کے متعلق ہے تو نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. قرآن سے ملتی ہے یا جھلتی ہے نہیں. اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ کہی ہوئی بات اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی. یہ بھی حدیث ہے. اب وہ سردار والی جو بات ہے, اللہ کے رسول ایک دعا اٹھا کے رکھے بولے, کہاں تک ہے برادر؟ صرف موت تک. موت ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تک ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. موقع اس کے بعد نہیں ہے. جیسا فرعون کہہ رہا ہے موت ظاہر ہو گئی ہے, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, تو پروردگار کہتے ہیں کہ اب ایمان لاتا. توبہ جب کب تک قبول ہے؟ اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ موت طاری ہونے سے, وہ آثار ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تک ہر آدمی کو موقع ہے توبہ کرنے کا. وہ بھی توبہ کیسا؟ مشرکانہ عقیدے ویسی ہے, تسبیح ہاتھ میں لٹکی ہوئی ہے, اللہ معاف کر دے معاف کر دے, معاف نہیں ہوتے. ان آیات کی روشنی میں نے سمجھا کہ پروردگار یہ عقیدہ غلط ہے, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, جب توبہ قبول ہے, ورنہ توبہ نہیں ہوتی. آئیے وہ روایت کی طرف. بخاری 2753, آپ گوگل پہ مارو آ جاؤ. بخاری 2753. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ سے, اپنی پھوپھی صفیہ سے, عبد المناف کے بچوں, اے عبد المطالب کے بیٹوں, میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے کا. میں تمہارا باپ ہونا, میں تمہارا فلاں رشتہ دار ہونا آخرت میں کام نہیں آتا ہوں. تو وہ ساری باتیں جھوٹی ہو گئی نا ان آیات کی روشنی میں. غور کریے, سورہ بقرہ 119 نمبر کی آیت پڑھیے آپ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو بشیر, خوشخبری دینے والا, نذیر, آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیسا بھیجا؟ آئی شائی نہیں, حق کے ساتھ بھیجا, کتاب دے کر بھیجا. اب ہدایت آ جانے کے بعد جو جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے, جہنمی بن جاتا ہے, آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہوں. پھر کہاں کے سردار کون بچائیں گے برادر؟ جو کچھ بھی موقع ہے قرآن کو دنیا میں جو ہے نا فائدے کے لیے, جو برکت کے لیے جو پڑھ رہے ہیں ہم, اس کو چھوڑ کر ہدایت حاصل کرنے کے لیے سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھنا ضروری ہے. تو جبھی جا کر ہماری عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوگی. تو پھر وہ جو آپ بتا رہا تھا میں, یہ جو حدیث ہے, یہ جو روایت ہے, ان آیات کی روشنی میں صحیح ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے. پھر اور ایک روایت حدیث میں آتا ہے جو سورہ مائدہ کی آیات کی روشنی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام میدان حشر میں اللہ کے سوال کے بعد کہیں گے, میں بھی وہی بات کہوں گا. میں سفارش نہیں کروں گا, کسی کو بچانے کی سفارش نہیں کروں گا, بلکہ میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ نے کہا. پھر سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, پروردگار اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم جو اپنے ہاتھ کو چبا رہے ہیں, کاش کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں کتنا اچھا ہوتا کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. عین وقت پر اس نے جب میرے پاس اللہ کا ذکر قرآن مجید آ چکا تھا, اس نے مجھے گمراہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, پروردگار حقیقت واقعہ یہ ہے کہ میری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی, ہدایت کے لیے نہیں پڑھی, ثواب و برکت کے لیے پڑھی, جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پڑھی, پلے پھونک لینے کے لیے پڑھی. یہ رحمان کے منکر ہے برادر.
اسباب کے بغیر نفع اور نقصان کا تصور شیطان کا پیدا کردہ ہے. شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اور ایسا عقیدہ رکھنا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ بول رہے ہیں اللہ. سورہ رعد آیت نمبر 30 پڑھیے آپ. یہ لوگ دراصل معجزے کا مطالبہ جو کر رہے ہیں مشرکین مکہ، انہونی ہو جانا کوئی ایسی چیز، عاجز کرنے والی چیز. ہم کو یہ قانون کی ضرورت نہیں ہے، رسول نے ہونا، کتاب نے ہونا، کوئی چیز آنا، معجزہ دکھا دینا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے مطالبات ایمان والے نہیں کرتے. ایمان والے اللہ کا ذکر قرآن کو سنتے ہی ان کے دل اطمینان میں حاصل ہوتا ہے ان کو. بلکہ یہ لوگ ایسا مطالبہ کر کے رحمان کے منکر ہو گئے ہیں. جادو، نظر، مالی اور جانی نقصان ہونا، اسباب کے بغیر بھی کچھ فائدہ اور نقصان ہونے کا تصور رحمان کے منکر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأعظم وأجل وأتم أکبر.